اگر ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار بینک میں جاب کرتا ہو اور ہمیں عید پر عیدی دے اور گفٹ دے تو ہم کیا کریں؟ اگر ان کی اس کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے اور بینک میں کسی ایسے ڈپارٹمنٹ میں ہے جس میں سود میں ان کو کی انوالومنٹ ہوتی ہے تو پھر ان سے عیدی لینا جائز نہیں ہے. لے لی تو اس کو صدقہ کرنا پڑے گا. اور اگر گفٹ اور عیدی لے لی تو پھر کیا کریں؟ اس کی قیمت کو صدقہ کر دیں یا وہ عیدی صدقہ کر دیں. عیدی ہے تو عیدی کرنی پڑے گی, گفٹ ہے تو اس کی قیمت صدقہ کر دیں. اچھا بھائی, بیکاز وہ بینک میں گارڈ کی جاب کرتے. اچھا, بینک میں گارڈ کی جاب کرتے ہیں تو ان کا تو سود سے براہ راست اب کرنا دی ہوں انہوں نے بیچاروں نے سارے. گارڈ کا جو کام ہے نا اس کی سود میں انوالومنٹ نہیں ہوتی, وہ تو پیسوں کی حفاظت کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے. تو اس میں بھی اختلاف ہے, بعض علماء اس کے بھی آمدن ناجائز کہتے ہیں لیکن گنجائش کا پہلو بھی ہے. بہتر تو یہ ہے کہ گارڈ کی جاب نہ کی جائے, لیکن گارڈ اگر کوئی کھلا دے کسی کو تو پھر صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی آمدن حرام نہیں ہے. مفتی صاحب میں 2016 میں عمرے پر تھا. اب دیکھو یہاں بھی بات ہے نا تفقع کی. ایک عامی آدمی سے آپ پوچھیں تو وہ بینک میں گارڈ کے جاب کو بھی کیا کہے گا؟ حرام. وہ کہے گا سود میں تعاون کر رہا ہے, یہی تو حفاظت کر رہے ہیں نا. جو بھی گند اندر ہو رہا ہے اس کا محافظ کون ہے؟ لیکن وہی ہے, جب پراپر کسی چیز کو پڑھا نہیں ہوتا تو اسی طرح کی مسٹیک انسان کرتا ہے. ہم جب فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں نا تو قرآن میں جو آتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, گناہ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. تو اس تعاون کے درجات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کسی چور کو کھانا کھلایا اور اس نے چوری کی, حالانکہ آپ کو پتہ ہے یہ چور ہے کم وقت. آپ اس کو کھانا نہ کھلاتے, بھوک سے تڑپتا رہتا, چوری کے قابل رہتا, لیکن آپ نے کھانا کھلا دیا اس کو, اس نے جا کے چوری کر لی, تو کیا آپ گنہگار ہوگے؟ نہیں ہوگے گنہگار. حالانکہ تعاون تو آپ کی طرف سے ہے, آپ نے اس کو کھانا کھلایا, اس کا گلوکوز لیول اوپر گیا, شوگر لیول اوپر گیا, اس میں کرنٹ پیدا ہوا, جا کے تالا توڑا, ڈاکو بنا اور چیزیں چرا کے لے آیا. یہ تعاون ہے مگر یہ اس درجے کا تعاون نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں عمل جو کر رہا ہے نا وہ اپنے ارادے سے کر رہا ہے. ہاں اگر اس میں آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اس لیے تجھے پراٹھے کھلا رہا ہوں کہ تاکہ تیرے جسم میں طاقت آئے تو چوری کرے, نیت ہوگی تو پھر تو حرام ہوگا. نیت نہیں ہے تو یہ وہ تعاون نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو گناہ ملے, کیونکہ آپ اس کو ایز اے انسان کھلا رہے ہو. تعاون تو یہاں بھی ہے. تو اب یہ تعاون کے کون سا درجہ حرام ہے, کون سا حلال ہے, کون سا مکروہ ہے, یہ ساری چیزیں اصول فقہ میں پڑھائی جاتی ہیں جو آج کل کے یوٹیوبرز کو معلوم نہیں ہوتی. اس لیے ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس چیز پہ فتویٰ لگانا ہے, حلال کا, کس چیز پہ حرام کا. سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں. ہم پہلے نا بچپن میں ایک سوال کیا کرتے تھے, کچھ مذہبی اسکالرز تھے جو وہ کہتے تھے, بہت فنٹر بنتے تھے, لیکن پہلے یوٹیوب نہیں تھا, تو ایسے ہی ہمیں گلی محلے میں ٹکرتے تھے. ہم ایک سوال ان سے پوچھتے تھے کہ یار یہ جو آج کل جتنی کمپنیاں ہیں نا جن کی پروڈکٹ مارکیٹ میں آ رہی ہیں, یہ زیادہ تر بینک سے سود لے کے کمپنیاں بناتی ہیں, زیادہ تر کیا 99%. تو یہ تو حرام پیسوں سے, جیسے ڈبل روٹی جس کمپنی نے بنائی وہ بھی بینک سے قرضہ لے گی سود پہ, تو وہ جو ڈبل روٹی بنے گی, بریڈ بنے گی, تو وہ حرام پیسوں سے. تو وہ کھانا ہمارے لیے جائز کیسے ہو گیا؟ نہیں یاری بات سمجھ. کپڑے, بڑی بڑی کمپنیاں جن کا کپڑوں کا بزنس ہے وہ بینک سے پیسے لیتی ہیں, حتیٰ کہ کسان بھی بینک سے پیسے لے کے زمین میں پیداوار اگا رہا ہے. پیداوار بھی کیونکہ حرام پیسوں سے نا, تو یہ تو سب حرام در حرام ہو گیا. تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا. یہاں کے کیا ہو جاتے تھے, وہ پھنس جاتے تھے. اب اگر وہ یہ کہیں ڈبل روٹی کھانا حرام ہے تو بھائی کیا کھائے پھر آدمی. آپ کہیں آٹا روٹی کھا لو, تو روٹی میں جو آٹا, جو فلور مل والے ہیں وہ بھی تو زیادہ تر بینکوں سے سود پہ قرضہ لے رہے ہوتے ہیں. ہم جب باقاعدہ ہم نے پراپر پڑھا نا تو ہمیں اس اشکال کا جواب ہمیں مل گیا کہ بھائی سود پہ قرضہ لینا حرام عمل ہے, مگر وہ رقم حرام نہیں ہوتی جس سے بزنس کر رہے ہیں آپ. عمل حرام ہے, بعض جگہ عمل حرام ہوتا ہے, وہ رقم حرام نہیں ہوتی. رقم وہ حرام ہے جو سود آپ بینک کو دے رہے ہیں, اس سودی رقم سے بینک جو بزنس کرے گا وہ حرام ہو جائے گا, بشرطے کہ وہ سود کی رقم کو الگ سنبھال کے رکھ رہا ہو.
سمجھتے ہو بات کو؟ تو یہ آپ ان آج کل کے اسکالر سے پوچھیں، ان کو نہیں پتہ ہوتی یہ چیزیں. تو کیا بات کر رہا تھا میں، تو یہ جو گارڈ کی جو ہے نا تنخواہ، اس کا بھی یہی ہے کہ یہ جب اتنا اماؤنٹ کہیں پڑا ہوا ہوگا، لوگوں کی بچتیں کروڑوں روپے لوگوں نے لا کے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کی حفاظت کرنا بذات خود کوئی برا کام نہیں ہے. اور وہ پیسوں کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، ایگریمنٹ کی حفاظت کرنے نہیں. وہ تو ویسے ہی، وہ تو فون پہ بھی ہو سکتا ہے ایگریمنٹ، تو پیسوں کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے.